دیکھ لیجیے آپ حضرات، پہلے کے زمانے کے بنسبت اب دیکھیے، پہلے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے برابر چارپائی پہ نہیں بیٹھتا تھا، کرسی میں نہیں بیٹھتا تھا کہ بڑے بھائی صاحب بیٹھے ہیں تو میں نیچے ہی بیٹھ جاؤں۔ اب تو لوگ باپ کے برابر بیٹھ جاؤ، اور باپ نہیں اٹھے تو ماتھے بیٹھ جاؤ۔ پہلے لوگیاں گھومتا کاٹتی اور جھینے کپڑے نہیں پہنتی تھی، اب دنوں دن یہ مسئلہ چلتا ہے، جھینے جھلر کپڑے چل رہے ہیں، گھومتا نکالنا۔ پہلے تو سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی اور ماشاء اللہ تعالی ادب احترام تھا، پہلے سر سے دوپٹہ سرک جاتا تو شرم آ جاتی، اب گڑے میں رکھ کے سانپ گالیڑو۔ تو اب کیا ہے کہ بھول سے اگر کوئی گڑے میں گالیڑا دوپٹہ ماتھے پہ آ جاوے تو شرم آ جائے، 5 منٹ نیچے کر لو۔ پہلے کے زمانے بنسبت اب جو ہے دھیرے دھیرے ہر چیز میں گراوٹ ہی ہے۔ پہلے کوئی شوہر دن بھر کا تھکیوڑا شام کو گھر آتا تو حقیقت میں لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتی کہ میرے دھنی آ گئے، میرے شوہر آ گئے۔ اب آج کل شوہر بھی ایسے ڈھیلے ڈھکنے ہو گئے کہ رات کا 12 بجے گھر آ گئے اور لوگ یہاں کی نیند میں کچھ پڑی رہے تو تھا کو کون استقبال کر۔ پہلے شام کو آتے تھے تو ماشاءاللہ استقبال ہوتا تھا، اب رات کو 12 بجے گھر میں چورے جو بڑے تو لوگ سوتی کے ہوئے چبڑی میں پڑی ہے روٹیاں اور فریج میں پڑی ہے سبزی، کھا لیجیے اور چپ چاپ سو جائیے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ہر چیز میں گراوٹ آ رہی ہے۔ ایک ہی شے ہے جو ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ وہ ذکر مصطفیٰ ہے جو ہمیشہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ رب نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رب نے بلند کر دیا ہے، اب گھنے ٹچ پوچھا ابھی نے ختم کرنے کی کوشش کرے کہ تھے کیوں مولود کرو، تھے کیوں خرچہ کرو، تھے یہاں کا ذکر بند کرو۔ سن لو کان کھول کر، ان لوگوں کے ذکر روکنے سے ذکر کم نہیں ہونے والا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ زور سے بولیے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور حقیقت میں آپ مولود کرنا چھوڑا ٹابر باپنا محنت کرے کوشش کرے، لیکن جو ہے بعض لوگ کر دیتے ہیں کہ جو ہے یا تو یعنی پیسہ بندے میں 100-200 روپے کاٹا کر لے اور یا کہ کال دیتے ہوں پرسوں دے ہوں، یہ بھی لپڑا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ گلی میں سے آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، یعنی مولود میں بھی شرکت نہیں کرتے کہ ابھی گلی میں مولود ہو رہی، جب تک میں مستان شہبازار 4 پیر آ جاؤں، یہ مولوی لوگ گھرے جائے جانا 5 آ جاؤں۔ یاد رکھیے اس طرح چاہے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے نوجوانوں کا، آپ ان کی رپورٹ نہ کریں بلکہ سپورٹ کریں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ محفل نبی جب سجے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی سب لوگ آؤ بیٹھو اور خرچہ کرو، اور خرچہ ہم کیوں نہیں کریں؟ خرچی اسی در سے ملتی ہے۔ زور سے بولیے۔ کہتے ہیں کہ تم لوگ ان کا نبی کا چرچا کر رہے ہو، بعض لوگ مولود کرا دینا مہینوں بڑے بھی ہیں جکانے بعد 24 نمبر کے وہاں، تو لہٰذا بے مولود کون کرے؟ بے مولود کرے جی کیوں بڑے؟ نبی کی محفل سجانے سے جلتے ہیں بڑھتے ہیں، مہینوں بڑے جی کے نکون دے کے بڑھو، باروں بڑے تو کوئی بالٹی پانی کی ڈوڑے اور بھی نہیں بجھاوے۔ اندر سے جلنے والوں کا کیا علاج ہے؟ اندر سے جلنے والوں کا علاج اعلیٰ حضرت نے لکھا خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا۔ زور سے بولیے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ زور سے بولیے، کب تک ذکر سناؤ گے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت اچھے انداز میں لکھا کہ ہم جب تک زندہ ہیں، دم میں جب تک دم ہے ہم سنائیں گے، اور ہم اگر دنیا سے چلے گئے تو آنے والی نسلیں سنائیں گے۔ اور کب تک سنائے گی؟ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ زور سے بولیے، بولو زور سے، کیا چائے پلانے پڑی؟ ہاں، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ زور سے بولیے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کا ذکر مٹ جائے، ارے رب نے جب ذکر نبی کو بلند کر دیا تو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ زور سے
ہم نبی کا چرچا کرتے ہیں، ہم تو چرچا بھی کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ خرچی اسی نبی کے در سے ملتی ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے نہیں ملے تو کہتے ہیں منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ حضور سے بولیں۔ اور ہم ایرے غیرے کے غلام نہیں ہیں، غلامان محمد ہیں۔ میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دینے بہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو اس سے تو یہاں کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ تو نبی کا دربار ہے، مانگنے والا چاہیے حقیقت میں۔ اور سنو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنا پیسہ خرچہ کر دیا مولود میں، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیتے، کسی بیوہ کو دے دیتے تو بیوہ کا 1 مہینہ 2 مہینہ کام چل جاتا، گھر کا راشن آ جاتا۔ لیکن ان لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ بیوہ کو دینے کا ڈھنگ بھی اسی میلاد مصطفیٰ والے جو ہے، جس طرح ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں، میلاد والے آقا نے ہی ڈھنگ بتایا۔ زور سے بولی، ورنہ تو بیوائیں خود آنے آنسواں رو رہی تھی کہ نبی کب آئی، آخری پیغمبر کب آئیں گے۔ لوگایاں پر اتیاچار ہو رہا تھا، مکے کی منڈی میں لوگایاں خریدی بیچی جاتی تھی، اور جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا، ہمارے ہندوستان میں بھی لوگ اس کی پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے۔ چاروں طرف جو ہے عورتوں پر اتیاچار اور عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اور جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا، شوہر مر جاتا، اس کے دھنی کے مرنے کے بعد اس عورت کو ایک کال کوٹری میں ڈال دیتے، تھوڑا سا پانی دیتے، تھوڑا سا کھانا دیتے جس سے وہ زندہ رہتی۔ بعد لوگ گھٹ گھٹ کے اسی گھٹے میں مر جاتی تھی، جو زندہ بچ جاتی 1 سال کے بعد گدھے کی ننگی پیٹھ پہ سوار کرتے تھے، گلیوں میں گھماتے تھے۔ لوگ کہتے یہ بدوا ہے، یہ بیوہ ہے، اس کا کوئی منڈا مت دیکھیے ورنہ شگل گھوٹے ہو جائیں گے۔ ایسا بھیانک دور تھا۔ آج دنیا والے کہتے ہیں ناری کو سمان دلانے والے ہیں، تاکہ نے کہیں سے مانے کہ تم سمان دلاؤ گے، سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ حقیقت میں جب آقا تشریف لائے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلا، اور آقا کی آمد ہوئی۔ ایک خدیجہ نام کی لوئی جو بیوہ تھی، بدوا تھی، اور جو ہے اس نے پیغام نکاح بھیجا، 40 سال کی بڑھیا عورت، لیکن ہمارے آقا 25 سال کے کڑیل کمانے جوان ہیں، نبیوں کا نبی ہے۔ زور سے بولیے، تاجدار انبیاء ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا جو ہے لخت جگر ہے، مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ زور سے، اتنا بلند مرتبہ ہے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آ جائے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں وہ مرتبہ اور مقام، لیکن جب آقا نے بیوہ خدیجہ نام کی عورت سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو بیواؤں کے رتبے بلند ہو گئے، اور چاروں طرف پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ایک جو ہے پوری دنیا میں میسیج گیا کہ مکے کی دھرتی پر ایک ایسا منشیہ پیدا ہوا ہے جس نے بیوہ سے نکاح فرما دیا۔ زور سے بولو، دیکھو، اسی لیے مارواڑی شاعر کہتا سن لیجئے 2-3 شعر۔ ویسے ماشاءاللہ آپ نے شہر پالی کی پیاری پیاری جو ہے آوازیں الگ الگ انداز میں بلبلیں چہچہا رہی تھی۔ یہ گویا کہ پالی کیا ہے، ماشاءاللہ نعت خواں اتنے ہیں، اور ثنا خوانے اتنے ہیں، اور بلبلیں باغ مدینہ اتنی ہیں ماشاءاللہ تعالی، لگتا ہے کہ پالی باغ مدینہ ہے۔ زور سے بولی سبحان اللہ، جس کو عربی میں حدیقۃ المدینہ کہتے ہیں۔ زور سے بولی، حقیقت میں ماشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اتنے ثنا خان الحمدللہ علماء کرام بھی ہیں اور ثنا خان نبی بھی ہیں۔ زور سے بولی، علماء کرام نائبین رسول ہیں اور یہ ثنا خان رسول ہیں اور ہم غلامان رسول۔ زور سے بولی، اتنے پیارے نعت خواں ماشاءاللہ پورے راجستان اور بیرون راجستان میں شہر پالی کے یہ ہمارے حاجی محمد شریف صاحب ماشاءاللہ تعالی دیکھنے میں ایک دم سیدھے سادے، جب نعت پڑھنے لگتے ہیں تو اچھے نعت خواں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ زور سے بولی، حقیقت میں، اور یہ فیروز صاحب حشمتی
फिरोज साहब हमारे अशरफी और ये तौफीक साहब और छोटा छोटा मोटा मोटा घणाई है माशाअल्लाह ताला, सगला का नाम नहीं जानो लेकिन माशाअल्लाह ताला नंबर आवे तो मारो नंबर 12 को पची आवे, लेकिन मैं माशाअल्लाह मैं भी कमरे में आंखें बंद कर सुतो सुतो सुनबो करूं। जैसे हकीकत में माशाअल्लाह ताला इतनी प्यारी आवाजें भी है, अंदाज भी प्यारा, और माशाअल्लाह ये सब मुफ्ती आजम राजस्थान का फैजान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हकीकत में हम लोग तो देखो बकरियां चराने वाले इंसान, अपन तो गांव ढाणी के रहने वाले और मामूली लोग हैं। मुफ्ती आजम राजस्थान माशाअल्लाह तशरीफ लाए, गरीब नवाज की करामत बनकर जब राजस्थान के धोरों में छाए तो धोरों में रहने वाले बच्चे हाफिज कुरान, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। और माशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती आजम राजस्थान ने इतनी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मिसाकिया कायम किया शहर जोधपुर में, और माशाअल्लाह दारुल मिसाकिया से बच्चे पढ़ पढ़ के आज माशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे राजस्थान में तो इमामत कराई रहे हैं, दारुल में पढ़ाई रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका, अफ्रीका, दुबई, कतर, सऊदी और इंग्लैंड वगैरह हर मुल्क में माशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के बेशतर खित्तों में दारुल मिसाकिया के बच्चे फारिगीन पढ़ा रहे हैं, और ये फेज जारी है हजरत अशफाक का। जोर से बोलिए। इस तरह जारी सारी है। हकीकत में चोखा शरीफ में मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा अशफाक हुसैन साहब किबला नहीं मेरे रहमा का गुम्बद जगमग जगमग कर रहा है। जोर से बोलिए। जिनको लोग पाली वाले मौलवी साहब भी कहते हैं। सुभान अल्लाह ताला। पहले आप तशरीफ लाए तो पाली में ही आए थे माशाअल्लाह ताला, फिर आप जो है सन 47 के बाद आप शहर जोधपुर में पढ़ाने के लिए लगे। एक मस्जिद से मदरसा शुरू हुआ और ये दारुल मिसाकिया पूरी दुनिया में फैल गया। जोर से बोलिए। मेहनत करने से सब कुछ होता है। मुश्किलें नीस्त के आसान न शवद, मर्द मायब के हिरासा न शवद। कोई मुश्किल ऐसी है ही नहीं जो आसान ना हो। मर्द को चाहिए कि ना उम्मीद ना हो। सुभान अल्लाह। इन छोटे छोटे बच्चों ने कितना प्यारा जलसा सजा दिया। जोर से बोलिए। ये लाइटें, ये कुमकुमे हम ही नहीं लाइटें लगा रहे हैं, अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के लिए जमीन का फर्श बिछाया। जोर से बोलो। आसमान का शामियाना लगाया। हम तो लाइटें लगाते हैं, अल्लाह ने सूरज चमकाया। जोर से बोलो। हम ये दौड़ी दौड़ी लाइटें लगावा, सफेद लाइट है, अल्लाह ने चांद चमकाया। जोर से बोलो। चांद चमकाया। हमें छोटी छोटी लटकूड़ियां लगावा, ये चमके की दिख रहा है, वो ये देखिए चमक रही है, अल्लाह ने तारे लगाए। जोर से बोलिए। स्टार लगाए। और माशाअल्लाह तबारक व तआला आज हकीकत में महफिल नबी इतनी प्यारी सजाई। इतने छोटे छोटे बच्चों ने इस प्यारी महफिल को सजाकर ये साबित कर दिया कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। जोर से बोलिए। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जोर से बोलो। महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बोलो। माइक आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और आवाजें तो देखो आपने बुलबुल जैसी सुन ली, लेकिन आवाज की तरफ ना देखे। 2-3 शेर में भी सुना दूं, लेकिन कदे कदे फाटोड़ा बाहड़ा भी काम करता है। सुन लीजिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। घबराए नहीं, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे 90 नेकियां मिलेगी। जोर से बोलिए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जोर से बोलिए। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद यानी खुदा गवाह है, वो लोग किस्मत के सिकंदर है। कौन है?
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے آقا کی شان، نبی جس راستے سے گزرتے تھے پیڑ پودے جھک کے سلام کرتے تھے۔ زور سے بولیے، سن لیجیے شعر بھی، سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے، سنیے جھوم جائیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں کہ جانور احترام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ جانور بعد بھی احترام نہیں کرتے، ہاں جانور احترام کرتے ہیں۔ کتنا اونٹ دوڑتا دوڑتا آتا حضور کی بارگاہ میں سر نیچا کر لیتا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں کہ جانور احترام کرتے ہیں، میرے نبی کے ایک اشارے پر، میرے نبی کے ایک اشارے پر سنگریزے کلام کرتے ہیں، سنگریزے کلام کرتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ ابو جہل آئے حضور کی بارگاہ میں مٹھی میں نے کانکریاں لے رہے ہو، بھٹا چھوٹا کانکریاں، کہتے ہیں اگر نبی ہو تو نبی غیب جانا کرے تو بتاؤ کہ ہماری مٹھی میں کہاں رہے؟ حضور کی تاری مٹھی میں جکی چیز ہے خود کے دے کہ میں کون جنہوں مان لے کہ ہاں اس کو پتا تھا بھاٹا تو بولے کو آج جان کو نہیں کہ حضور کے اشارے ہوئے تو چاند بھی بول جاؤ، زور سے بولو۔ ایک حضور نے اشارہ کیا تو مہینے مہینے کام کانکریاں گھومنے لگی اور کلمہ پڑھنے لگی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کانکریاں مہینے بولی جناب ابو جہل کر لے میں جادو جاری ہو پھینکی، پہلی تو کانکریاں مہینے مہینے گھومنے لگی اور کانکریاں نے پھینکی تو نبی کے تلوے چومنے لگی، زور سے بولو۔ کانکریاں تب کہتے ہیں نبی کا جب اشارہ ہوتا ہے نا سنگریزے کلام کرتے ہیں، یعنی کانکریاں بھی بولنے لگی، زور سے بولیے۔ کانکریاں بولنے لگی، وہ گھڑا ہی بھائی نہ گئے ایک دن بیمار ہو گھڑے پڑی جو اور آپ نے گھرے بارے کھاٹو کو دے انڈو بیرو کو دے اور اوپر گھاس پھول ڈال دیا کہ نبی نے بلا لو محمد عربی کو بلا کے لاؤ، وہ کہیں کہ پنان بنا لو کہ بیمار ہوں ملن آئی جنہ کھاٹے پڑ جائے، اتنا خطرناک انسان ہے بتائیے آپ۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کا نبی ہے، زور سے بولو۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ بہت سے ایسے انہیں بھائی نے بنائے، ابو لہب کو دیکھ لو اتو ہی بھائی نہ بنایا اس نے گھڑا ہی بھائی نہ بنایا، کلموں کن پہ گورا چٹا تھا، اتنا خوبصورت انگارا، جیسے کھیرا ہوتا ہے انگارا ہوتا ہے آگ کا، بلکہ انگارا لہب کو کہتے ہیں، وہ تو ابو لہب تھا، انگارے کا بھی باپ تھا، بتاؤ۔ لیکن نبی پر ایمان نہیں لایا جس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور ایک کالا کلوٹا غلام بلال حبشہ سے آ کر جنت کا سردار بن گیا۔ بات کالے گورے کی نہیں ہے، گورا گورا ہاں نبی کو سادن کاپو چاچو، لیکن نبی پر ایمان نہیں لایا جہنم میں گیا۔ اور حضرت بلال سبحان اللہ حبشہ کا غلام، ایسا کالا کلوٹا غلام نبی پر ایمان لایا، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، زور سے بول، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات کالے گورے کی نہیں ہے، بات تو ایمان کی ہے۔ کتنے سارے گورے گھوم رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، حضرت بلال ماشاء اللہ تعالیٰ جنت کے سردار بن گئے۔ گورا تو کفن بھی بہت ہوتا ہے،
وائٹ اینڈ وائٹ ہوتا ہے دھوڑا دھک سفید جلد، لیکن کفن دیکھنے میں ڈر لگے. لیکن غلاف کعبہ جس کو کسوا کہتے ہیں، اتو کاڑو ہے کعبے کو غلاف، لیکن دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان. ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو اب دیکھیے آپ خواب میں دیکھا جنا پوچھو تھاری کہیں حالت ہے یہ میں تو پورے ہفتے ہی میں تو بڑھوں پیر کو دن آوے نا جنا میں نے تھوڑی 2 آنگلیوں میٹھو میٹھو ٹھنڈو پانی ملے. زور سے بولیے کتنی بڑی بات ہے. ابو لہب حضور جب حضور کی پیدائش ہوئی تو آپ کی اس کی جو خادمہ تھی وہ خادمہ دوڑ رہا کیوں تھارے بھتیجو یو بدائی دے نا جنا اس نے اشارہ کیا 2 آنگلیوں کا جات تو آزاد ہے. بھی 2 آنگلیاں کو اشارہ کیوں کریو کہ حضور پیدا ہویا بھتیجو سمجھ نبی سمجھ نہیں بھتیجا سمجھ کے اس نے اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے تھوڑی سی بھی کوئی کوشش کرتا ہے نا اس کا بھی حق نہیں کرتا. زور سے بولو. سڑے ہوئے 1 نمبر کافر کو جہنم میں بھی اس کا بدلہ آتا ہے. پورے ہفتے تک بڑھتے رہے میرے جسم میں لامپو لامپو رہے بڑے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے پیر شریف، یہ پیر یعنی سوموار جس کو کہتے ہیں، اتوار پیر، منگل بدھ جمعہ جمعہ پیر. پیر کو پیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنوں کا پیر ہے. زور سے بولیے. اگر یہ دن نہیں ہوتا تو کوئی دن ہوتا ہی نہیں. یہ یاد رکھیے. تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی پیر کے دن الحمدللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی تھوڑی سی بھی جس نے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نواز دیا. ہم تو ماشاءاللہ پورے سال جھولتے ہیں. زور سے بولو بولو خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے گلی میں محفل نبی سج رہی ہے اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو سجانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود خالق کائنات نے عالم ارواح میں نبیوں رسولوں کی روحوں کو جمع کیا اور خود نے خطبہ پڑھا اور بتا دیا میرے یہ محبوب کی آمد ہوگی دنیا میں. جتنے بھی انبیاء و مرسلین کے ارواح تھی سب کو باخبر کر دیا کہ میرا محبوب آئے تو انہی کا چرچا کرنا. زور سے بولی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا. زور سے بولی. آج لوگ کہتے ہیں نئی باتیں کرو نئی کون. یاد رکھیے موبائل نوا ہو سکے ابا نوا ہو سکا ذکر تو ماشاءاللہ برسوں سے چل رہا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. جنت نے میں نے بنایا مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے. روح پھونکی ایک لارے ہوتا جنت نے میں نے تو یہاں اکیلا پن محسوس کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کی. نیند اٹھا جن پاس میں ایک لگئی بیٹھی خوبصورت ہاتھ لگانا چاہا رب نے منع فرما دیا ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ میرے خاطر بنایا میں ہی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کہا مہر ادا کرنا پڑے گا. بیٹے میں کوئی سونا نہ کوئی چاندی نہ کوئی روپیہ نہ کوئی پیسہ نوٹ چھپے کو بتاؤ جنا مہر کہیں دے بتاؤ جنا. اللہ تعالیٰ کو حکم ہو کہ میرے محبوب پر درود شریف پڑھو. زور سے بولو. اب آج لوگ کہتے ہیں نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. ارے تھانے ٹھائی کو نہیں. نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف. نبی تو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. جب نبی تھے ہی نہیں تو پھر آدم علیہ السلام کا جو مہر ہے وہ بتاؤ کہیں مہر ہو جی کا ماننے کو نہیں جی کا کہیں نہیں بتاؤ. مہر ادا کیا ہوا درود شریف پیش کیا نبی کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ. جب محبوب تھے تبھی تو درود پڑھا. زور سے بولی. آقا فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے فرما رہے تھے یعنی آپ کا مٹی کا پتلا بن رہا تھا. نبی تو اس وقت بھی نبی. اور ایک بار جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تو سرکار نے فرمایا جبریل بتا تاری عمر کتنی ہے. عمر پوچھی ایج اپن فارم پڑھتا ہے ایج پوچھے بتاؤ ڈیو بھی کیا ہے نکاح پٹا بندنا پوچھیں اسکول بھرتی کرا بندنا ٹاپ ہے عمر کتنی ہے ڈیٹ آف کیا ہے
DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है, तारीख पैदाइश क्या है। जना आज का टाबर तो बता दे, क्योंकि पैदा होते ही कार्ड बन जाए, पहले कार्ड कौन बनता। बूढ़े बुजुर्गों ने पूछा था DOB क्या है, DOB में कौन जानू, और पानी वाली टंकी बनी जन 10 साल को, स्कूल में बड़ी जन 15 साल का, यानी वो एक निशानी बताता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी आका की बारगाह में एक निशानी बता दी। अर्ज़ की आका मुझे ये तो पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, आठ वक्ता इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। तो आका ने फरमाया या जिब्रील, ए जिब्रील सुन ले, इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो तारा, मैं वो तारा। और बताओ जितने 24 नंबर है ना, यार कैलकुलेटर फेल हो जाए, अबे बाबा जोड़ो हुजूर कब बने, जोर से बोलिए वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, जोर से बोलिए। इसलिए ज्यादा कैलकुलेटर मत चलाओ, बस ये रब का महबूब है, ऐसा महबूब है सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना माशाअल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह अपने महबूब को संवारा। सरकार ताजुल शरिया अलैहिर्रहमान अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, जोर से बोलो। यक ने यानी एक ने एक को बनाया, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, सुभान अल्लाह। आपकी तलअत को देखा तो जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, जोर से बोलो। आप देखें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कितनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सूरत अता फरमाई। और फिर दूसरे अंबिया किराम तशरीफ लाए ना, किसी को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखो जो लोहे का काम करते, तीर कमान या ये तलवार वगैरह ऐसे बढ़ाते ना, तो टाइट लोहा भी हाथ से मोड़ देते, जोर से बोलिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे, आसमान के पक्षी परिंदे रुक जाते थे, थम जाते थे। बताओ क्या अंदाज था, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लाठी अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मोज़ा अता फरमाया, हाथ फेर देते तो मादर जात बच्चे अंधे होते ना, वो भी माशाअल्लाह उनकी आंखें रोशन होती। मिट्टी का चिड़िया मिट्टी की बनाते, फूंक मारते ईसा अलैहिस्सलाम तो माशाअल्लाह चिड़िया उड़ने लग जाती, सुभान अल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है पहाड़ों पर पत्थर पर जो है लाठी मारी तो पानी निकल गया, लेकिन उधर मूसा कलीमुल्लाह है, उधर ईसा रूहुल्लाह है, इधर अपने महबूब की शान देखो, ये हबीबुल्लाह है, जोर से बोलो। ये हबीबुल्लाह है, जंग के मौके पे जा रहे हैं और कहा या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, काई करा पानी नहीं है। तो सहाबाए किराम जितने भी थे आका की बारगाह में हाजिरी थी। वो ये नहीं सोचते कि नबी हमारी तरह है, लेकिन आका की बारगाह में जब पेश की अर्जी तो आका ने फरमाया तुम्हारी दीवलिया में, तुम्हारे मशकीज़ों में थोड़ा थोड़ा पानी ही प्याले में लाओ। प्याले में लाया यूं तो आका ने यूं पानी में इस तरह जो है प्याले में हाथ रखा और पानी के चश्मे बह निकले, जोर से बोलिए। पहाड़ों से पानी निकाला दूसरे अंबिया किराम ने, लेकिन नबी ने हाथ रखा, पानी जारी हो गया। इस तरह जो है 5 फव्वारे उबल रहे हैं, तमाम प्याले में पानी आने लगा। लोगों ने सहाबाए किराम ने पानी पी लिया, मशकीज़ें भर लिए, ऊँटों को पिला लिया, नहा लिए, वो मजे कर लिए। पानी जो का तो चल रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि उंगलियां हैं फेस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, जोर से बोलिए। उंगलियां हैं फेस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की जारी है, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये पंजाब है ना, पंज माने 5 होता, आप माने पानी, जैसे आप जमजम का पानी, तो पंजाब को भी पंजाब इसलिए कहते हैं कि वहाँ 5 बड़ी नहरें हैं। तो आला हजरत ने भी लिखा नदियां पंजाब रहमत की जारी है, वाह वाह जोर से बोलिए। वो हिंदुस्तान का पंजाब है, पंजाब हिंदुस्तान, लेकिन नबी का जो माशाअल्लाह ताला पंजाब है वो पंजाब रहमत है, जोर से बोलिए। आप देख ले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, सुभान अल्लाह ताला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को मौजज़े देकर भेजा और अपने महबूब को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा।
نبی بولے تو معجزہ، چلے تو معجزہ، کھڑے ہو تو معجزہ، زور سے بولو